کہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، اس کی ایک رات کی عبادت بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن میں بھی ہے لیلۃ القدر کا تذکرہ، 2 جگہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حدیثوں میں بھی ہے. اور اسلاف اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے لیلۃ القدر کی عبادت کا. اب وہ لیلۃ القدر ہے کون سی؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 27ویں میں امکان سب سے زیادہ ہے. تو پورا آخری عشرہ عبادت کرنی چاہیے، نہ ہو سکے تو طاق راتوں میں کر لیں، نہ ہو سکے تو کم سے کم 27ویں رات میں کر لیں. عبادت کرنی کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عبادت نماز ہے، دعا ہے. 2 عبادتیں، نماز اور دعا. دیکھو تلاوت جو ہے نا وہ دن کے وقت میں افضل ہے، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں صحابہ اور اسلاف اور نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ویسے زبانی قرآن پڑھنا ہے وہ دن کے اوقات، یہ راتیں نماز میں اور دعاؤں میں لگائیں زیادہ سے زیادہ. جتنے زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پھر نوافل میں رکعتیں زیادہ کر لیں، رکوع سجدے کم کر، یعنی رکوع سجدے لمبے کر لیں. اور یہ بھی ممکن ہے جو حافظ لوگ ہیں وہ قیام لمبا کر لیں، رکوع سجدے کم کر لیں. زیادہ سے زیادہ ٹائم کس میں گزرے؟ نماز میں. جب تک نشاط ہو. ظاہر ہے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری رات مصلی پہ کھڑے رہیں. نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اپنے صحت دیکھ کے اور اپنی جو رغبت دیکھ کے انسان کو عبادت کرنی چاہیے. تو ایک نماز ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ دعا. دعا میں کون سی دعا مانگی جائے یہ بھی حدیث میں سکھائی گئی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ دعا بتا رہی ہے کہ یہ توبہ کی رات ہے گناہوں سے. سوری، اللہ سے سوری کر رہے ہیں نا، تو سوری مسٹیک پہ کی جاتی ہے نا. بھائی میں آپ کے پاس آؤں سوری، آپ کہیں گے آپ نے کیا کیا جو آپ سوری کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا یار میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ غلطی سے آ گیا تھا، یا میں جا رہا تھا تو آپ کو ٹھوکر لگ گئی تھی. کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوری. تو ہم اللہ سے جو اس رات میں توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ یہ توبہ ہوتی ہی گناہوں سے. اب آپ مجھے بتاؤ کوئی آدمی سوری کر رہا ہو لیکن دوبارہ وہی پھر کو نہیں مارتے، سوری پھر کو نہیں مارتے. کیوں مار کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا میں سوری کروں گا نا دوبارہ، میں اس لیے مار رہا ہوں کہ میں نے آپ پھر ایک مکہ لگاؤ سوری. کہہ رہے سوری کیوں کیا آپ نے؟ اگر دوبارہ سے مارنا تھا تو کہہ رہے اس لیے تو سوری کی ہے کہ دوبارہ مارنا ہے تاکہ پھر دوبارہ سوری کروں. تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں دعائیں مانگ کے معاف کر کے پھر دوبارہ سے عید کے بعد فلم دیکھنا شروع کر دیں گے، پھر وہی سیٹنگیں، پھر وہی انسٹاگرام پہ لڑکیوں سے گپیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے بھائی. تو 2 کام کرنے ہیں، ایک گناہوں سے توبہ. یہاں شیطان کہے گا بھائی تو توبہ کرتا ہے توبہ تیری ٹوٹ جاتی ہے. شیطان کو بولو میں ابھی اللہ سے پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا، اور ارادہ یہی ہے کہ نہیں کروں گا گناہ. اللہ کا وعدہ ہے جو ارادہ کر لے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. لیکن شیطان پتہ ہے کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ دیکھ ہو تو جائے گا. تو آپ شیطان سے بولے جب ہو جائے گا دیکھا جائے گا، ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں نہیں کروں گا. کیونکہ یہ چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے توبہ میں. جن لوگوں کو گناہ کی عادت ہوتی ہے وہ پکا عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرنا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر شیطان کہتا ہے کہ بھائی تیرے سے توبہ پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے، ٹوٹ جائے گی، تیرے کو پتا ہے. تو آپ بولیں یہ نالج اپنے پاس رکھ، زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے بس. اب ہمیں نہیں پتا ہم اس ارادے پہ قائم رہ پاتے نہیں پاتے، ہم عالم الغیب نہیں ہے ہمارا. دیکھو توبہ کے کوائف میں یہ ہے کہ اس وقت عزم کر لو کہ آئندہ نہیں کرنا، دل میں پکا ارادہ ہو نہیں کرنا، جو ہو چکا اس پہ ندامت اور اس وقت چھوڑ دو اس گناہ کو. یہ 3 ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ نے کمپلیٹ کر لیے تو آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. بھائی جیسے بہت سے ملک ویزا دینے سے پہلے ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ پورے ہیں تو ویزا ملے گا، نہیں ہے. امریکہ کہتا ہے انٹرویو لے گا، وہ چیک کرتا ہے کہ بھاگے گا تو نہیں، وہاں جا کے سلپ تو نہیں ہو جائے گا. یو ایس اے یہ دیکھتا ہے. لیکن کچھ کنٹری کہتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ تو پکا ویزا ہے، ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے، ان کو یقین بھی ہو کہ یہ وہاں جا کے نہیں رہے گا، واپس آئے گا، پھر بھی نہیں دیں گے. تو توبہ میں ڈاکومنٹس کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ انٹرویو نہیں لیتے. آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ فرشتے چیک کریں گے بھائی 3 شرطیں اس نے پوری کر دی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو مجھ سے ہو چکا اللہ میں اس پہ نادم ہوں، خوش نہیں ہوں. نمبر 2 ابھی فوراً اس گناہ کو میں چھوڑ رہا ہوں. نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم ہے، دل میں پکا ارادہ ہے نہیں کروں گا. جب یہ 3 ہو گئے، یہ فائل آپ نے اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی تو پکا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا ویزا لگے گا. اس میں انٹرویو نہیں ہے کہ فرشتوں کو جا کے اللہ کہیں چیک کرو کہ یہ واقعی اس پہ قائم رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ کہ یہ جو پکا وعدہ کر رہا ہے اس وعدے پہ قائم رہے گا کہ نہیں کرے گا, یہ نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, ہو جائے نا گناہ بعد میں ہو بھی جائے, یا وسوسہ آ رہا ہو کہ بھائی ہوگا, دیکھنا ہوگا, آنے دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ وسوسہ انسان کو توبہ سے روکتا ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع ختم کر دیتا ہے, اللہ سے تعلق ختم کر دیتا ہے. شیطان کو آپ نے بولنا ہے بھائی ابھی میرا ارادہ ہے نہیں کروں گا, اگر تو کہہ رہا نا نہیں تو کرے گا, تو جب کرے گا دیکھا جائے گا, ابھی چھوڑ دے, ابھی نمٹ لیں گے, اور عزم کریں نہیں کریں گے, یہ نہیں کہ اچھا کر لوں گا چلو ٹھیک ہے تو کہہ رہا نا پھر آنا پھر دوبارہ, یہ ایسا نہیں ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو. تو آپ نے اس وقت عزم کرنا ہے, اے اللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطان وسوسہ ڈالے گا, دیکھ تو کرے گا, تو آپ نے یہ ہوگا, یہ بڑا پاورفل وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا. آپ نے بولنا ہے بھائی جب ہوگا دیکھا جائے گا, بس میں توبہ کر رہا ہوں نہیں کروں. پھر اگر دوبارہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو پھر ارادہ کر لو یار. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, شراب کی عادت تھی, توبہ کرتے پھر پی لیتے, توبہ کرتے, ایک دن مجھے کہنے لگا تو توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ کیا کہے گا, توبہ توڑ دیتا. میں نے کہا پیتے ہوئے تو شرم آ نہیں رہی, چھوڑتے ہوئے شرم آ رہی, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے نا, کیا خیال ہے کہ دوبارہ جب پی رہے ہو اللہ سے وعدہ کیا ہے تو پیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, دوبارہ توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو یہ وسوسے شیطان کے ہوتے ہیں. تو آپ اس رات میں کیا کرنا ہے, 3 کام کرنے ہیں. جو ماضی کے گناہ ہو چکے اس پہ گڑ گڑا کے توبہ کرنی ہے, اس وقت چھوڑ دینا ہے اس گناہ کو, اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے اللہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اس جذبے کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے. تو یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اس کا مطلب. اور اس کے علاوہ پھر باقی دعائیں بھی مانگیں, زیادہ اس دعا کو فوکس کرنا ہے. تو یہ لیلۃ القدر میں کرنے کے کام ہے. اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. ایک معتکف غلطی سے وضو خانے میں چلا گیا, 1 منٹ کے بعد واپس آیا, بغیر کسی حاجت کے گیا تھا, اس کی قضا کی کوئی صورت بتا دیں. اس کی قضا کی صورت یہی ہے کہ کل جو ہے وہ افطاری سے پہلے وہ نیت کر لے کہ میں اس اعتکاف کی 1 دن کی قضا کر رہا ہوں, اور پھر مغرب کے بعد وہ 1 دن کی, جو جس دن والا اعتکاف ٹوٹتا ہے اس دن کی قضا لازم ہوتی ہے. بس پچھلا والا سارا ہو گیا بھائی, 5 دن گزر گئے نا, اب غلطی سے باہر چلا گیا وہ, تو وہ 4 دن کا ہو گیا, 5واں دن جو غلطی سے کیا ہے اس دن کی قضا کرنی پڑے گی. اس کو اعتکاف تو ٹوٹ گیا وہ, لیکن اللہ ثواب لکھے گا 5 دنوں کا, ضائع نہیں کرے گا. اب کیا کرے گا, مغرب سے پہلے اس قضا کی نیت کرے گا, روزہ رکھ کے مغرب کے بعد یہ قضا مکمل, اور پھر نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. آئی بات سمجھ, یعنی ٹائم پورا کر لے. تو ہوگی نیت نفلی کی, لیکن ثواب اللہ پورا ہی دے گا اس سنت اعتکاف کا. وجہ اس کی اس جان کے نہیں توڑا نا, یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹا ہی نہیں ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر حصہ بھی دن کا اگر مسجد میں گزار لیا تو اعتکاف ہو گیا. تو اس قول کے مطابق اعتکاف ٹوٹا ہی نہیں ہے, لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق اعتکاف ٹوٹ گیا. یہ میں دونوں قول اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس فقہی جو حکم ہے قانون کو پورا کر لے, قضا کی نیت سے بیٹھ جائے, باقی بیٹھا رہے پھر, تو اللہ پورے 10 دنوں کا انشاءاللہ ثواب دے دے گا. اللہ تعالیٰ زیادہ ٹیکنیکل پیچیدگیوں کو نہیں مانتے. اللہ ثواب کے اصول کچھ اور ہیں, فقہ کا قانون کچھ اور. یعنی قانون, اس جو اسلامی قانون ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے, ثواب کا تعلق تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ثواب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, وہ دیکھو اللہ ویسی غریبی بھی دے دے گا انشاءاللہ.